جب بھی میں قبرستان کو آتا ہوں تو خاص کر مجھے قرآن پاک کی ایک صورت یاد آتی ہے۔ آج میں اس پر ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، ذرا اسے توجہ سے اطمینان سے سنیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنہا عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے زیادہ کمانے کی چاہت میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو میں، اسی دھن میں، اسی جستجو میں موت نے انہیں آ کر پکڑ لیا اور وہ خبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، کیا ہم نے تمہیں یہ نہیں بتا دیا تھا، کیا نہیں سمجھا دیا تھا پیغام کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، علماء کے ذریعے؟ تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس بات کو اپنے یقین میں اتار لیتے۔ دوبارہ اللہ نے کہا کہ ثم کلا سوف تعلمون، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طریقوں سے انسان کو سمجھایا، ایک قرآن پاک کے ذریعے، پیغام کے ذریعے، دوسرا آنکھوں کے سامنے حالات، موت، حادثات، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ایک سبق تھی، ایک عبرت تھی۔ کسی کا جنازہ ہماری آنکھوں کے سامنے اٹھ رہا ہے تو اس میں ہمارے لیے ایک میسج یہ ہے کہ جانے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا پر میں نے اعتبار کیا، بھروسہ کیا، اس سے محبت کی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ کیا۔ دیکھنے والوں، تم اس کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ یہ اچانک کہیں بھی آ کر پکڑ لیتی ہے موت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر فرمایا، کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس بات کو اپنے یقین میں اتار لیتے کہ اس دنیا سے مجھے ایک دن خبر کے حوالے منتقل ہونا ہے، عالم برزخ میں منتقل ہونا ہے، تو اس دنیا کو ضرورت سمجھ کر گزارنا تھا، ہم نے اسے مقصد بنا لیا۔ تو دوستو، یہ ایک ضرورت ہے ہماری، ہمارے لیے مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اصل میں آخرت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ثم لترونہا عین الیقین، اگر یقینی ماننا یہاں نہیں مانو گے، نہیں پہچانو گے، تو خبر کے بعد ایک وقت ایسا تمہارے سامنے، ہمارے سامنے آئے گا، جن باتوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا جا رہا تھا، حدیثوں کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا تھا، ان باتوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے یا کر کے بھول گئے ہیں، موت کے بعد یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی کہ ہم نے کتنی بھلائی کی ہے، کتنی برائی کی ہے، کتنا ہم نے اللہ کے قانونوں کو مانا ہے، کتنا ہم نے اللہ کے قانونوں کے خلاف زندگی گزاری ہے۔ یہ سب اللہ کے پاس ہمارا ریکارڈ موجود ہے، وہ ہمیں مرنے کے بعد دکھایا جائے گا۔ اور وہ دن جتنی نعمتیں ہم نے اللہ کی استعمال کی ہیں، چاہے وہ ہوا ہو، پانی ہو، سورج ہو، زمین سے نکلنے والے غلے ہوں، یا ہماری اپنی خود صحت ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یعنی اللہ کی جو بناوٹ ہے، آنکھیں ایک بار چلی جائیں تو دوبارہ کوئی دے نہیں سکتا، زبان میں اللہ نے بولنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ ایک بار چھین لے تو کوئی بلوا نہیں سکتا، دماغ ہے جس سے ہم سوچتے ہیں، اگر اسے اللہ تعالیٰ چھین لے، پاگل دیوانہ کر دے تو اسے کوئی نہیں دے سکتا، ہاتھ پیر جو نعمت اللہ کی ہیں، جو کچھ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ وقت ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ تو بہتر ہے، اللہ نے کہا ہے کہ زندگی میں ہمیں یقین کرنا ہے کہ ہم یہاں مسافر ہیں، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں ہر چیز ہمارے لیے ضرورت کے معنی رکھتی ہیں، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں، اسے ضرورت سمجھ کر گزاریں اور آخرت کو یقینی مان کر ہمارا وہ قائم مقام ہے اس کو پہچان کر زندگی گزاریں۔ اللہ کا فرمان سمجھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھا کریں، سمجھا کریں، اگر پڑھنا نہیں آتا تو موبائل میں لوڈ کر سنا کریں، شاید کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔